بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین صبح سے میں اقبال جو ناظرین، ہمارا یہ جو خطہ ہے اس کے اندر یہ جو معاشرہ، گاؤں یا عام لوگ ہیں یا کسی دفتر کے اندر ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب کا ایک المیہ ہے، اور آپ کو بھی بہت سی جگہوں پر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا جو آپ سے طاقتور ہیں لیکن کسی معاملے میں آپ ان سے جیت گئے ہوں، دلیل میں، حق سچ میں، یا اپنا کوئی بات کرنے میں آپ کی دلیل ان سے زیادہ مضبوط ہو۔ تو ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ کیا ہے کہ چاہے وہ گاؤں کا وڈیرا ہو، نمبردار ہو، کسی کمپنی کا مینیجر ہو، کسی دفتر کا، یا اسکول کالج یونیورسٹی کا پرنسپل ہو، یا پھر کسی بڑے بزنس مین کا کوئی ایم ڈی ہو، جب وہ اپنے سے کمزور شخص پر کسی بات کا دباؤ ڈالتا ہے تو کمزور اس کے آگے اگر اپنی دلیل سے بات کرے اور کھڑا ہو جائے تو جب وہ طاقتور ہار جاتا ہے دلیل سے تو پھر وہ ایک پوائنٹ رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن تو نے میری بےزتی کروا دی، یہ جو بات تو نے فلاں فلاں کے سامنے کی تھی یہ مجھے اکیلا کہہ دیتا، یہ جو تو نے بات کی تھی اس میں فلاں کے سامنے میری بےزتی کر دی، یا پھر وہ یہ کہتا کہ تو نے یہ جو بات کی ہے یہ اس طرح سے نہ کہتا، اس طرح سے کہہ دیتا تو میں تمہاری بات مان جاتا، یا مجھے یہ والی جو ریکویسٹ تھی وہ ایسے نہیں ایسے کر دیتا تو میں مان جاتا۔ یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اس معاشرے کے اندر جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے یا جو آپ سے سینئر ہے، چاہے وہ آپ کا باس ہو، آپ کا مینیجر ہو، آپ کا مالک ہو، آپ کے گاؤں کا وڈیرا ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، تو اس سے حق اور سچ بات ماننے میں اتنی مشکل اور دقت پیش آتی ہے کہ پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی پیٹرن ہمارے اس ملک کے اندر اس طاقتور رجیم اور اس طاقتور حلقے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ عمران خان جو پچھلے 2 سال سے جیل کے اندر ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ جس کے اندر عالمی ریکارڈ قائم کیے گئے، یعنی اس کیسز کے حوالے سے بھی، الزامات کے حوالے سے بھی، بے بنیاد الزام کے حوالے سے بھی، الیکشن کے حوالے سے بھی، لیکن وہ شخص جہاں سے اس نے اپنی میچور لائف شروع کی اس سے لے کر اس وقت تک اگر وہ 70+ اس کی ایج ہو گئی ہے تو اس نے کہیں بھی شکست نہیں مانی، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، سوشل میدان ہو، تعمیر و ترقی کا میدان ہو، آخر میں اس نے سیاست کا میدان چوز کیا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سیاست کا ورلڈ کپ بھی جیت لیا۔ اب جب وہ جیل میں بند ہے تو کیسز پہ کیسز، کیسز پہ کیسز جو طاقتور حلقہ اس ملک کا تھا وہ بناتا رہا، جو حکومت تھی، جو اسٹیبلشمنٹ، جو حکومت تھی، جو بیوروکریسی تھی، جو ججز تھے، ان کے کندھوں پہ جو سہارا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو جو سہارا تھا وہ امریکہ کا تھا، یعنی ایک کے بعد دوسرے ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پر خود مختار نہیں تھا، ایک دوسرے پہ کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلا رہا تھا، دوسرا دوسرے کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلا رہا تھا، لیکن چلا کس پہ رہا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف سامنے تھی لیکن وہ عمران خان پہ چلا رہا تھا۔ مقصد صرف چاہے وہ امریکہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، یا اس ملک کی رجیم چینج کی صورت میں حکومت ہو، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم عمران خان کو سیاست سے مائنس کریں اور اس کے بعد پھر ہم اور تم اور پھر موجیں موجیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ جو اس کے اندر لیڈرشپ ہے، یہ کامن سے لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی اتنا، یہ کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں، یہ آدھا تم آدھا میں والے سینس رکھنے والے، یہ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن عمران خان ڈٹا رہا، ڈٹا رہا، ڈٹا رہا، یہاں تک کہ اس کا آخری یہ بیان اس حد تک تھا کہ میں مر سکتا ہوں لیکن یہ والی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ پھر کرتے کرتے وہ جو ان کا خواب تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ امریکہ میں جو بائیڈن ہی رہے گا، ہماری مرضی کی حکومت ہوگی، کہیں چینج نہیں ہوگی، ٹرمپ نہیں آئے گا، کیونکہ بے شک ملکوں کی پالیسیاں تو ایک جیسی ہیں لیکن پرسنل جو ہر شخص کی اپنی ایک فطرت ہے وہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے۔
تو اس میں جب ٹرمپ جیت گیا، حکومت آ گئی، تو انہوں نے پھر آئیں بائیں شائیں وہ جو گدڑ بھبکیاں اور پھر دھمکیاں اور پھر تڑیاں اور پھر سوورنٹی اور پھر ہماری خود مختاری اور اس طرح سے بہت سی باتیں کی، لیکن بات وہی تھی کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ آخر انہوں نے ماننا بھی ہے، دباؤ بھی آنا ہے اور بہت کچھ ہے، ان کا سارا انٹرسٹ، سارا مفاد امریکہ سے جڑا ہوا ہے، ایون یورپ سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ صرف عمران خان کو کبھی بنی گالا کا، کبھی کے پی کے کا، کبھی کہیں کا، کبھی کہیں کا جو آفر کرتے ہیں وہ نہیں مان رہا۔ پھر دیکھیں کہ اس طاقتور نمبردار نے، مینیجر نے، یا اس ملک کے اس ادارے نے جو سب کو ہانک رہا ہے، اس نے کیا چال چلی کہ حافظ نعیم صاحب، جماعت اسلامی والے، جو جماعت اسلامی شروع سے ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چاہے لیاقت باغ میں بیٹھے یا کہیں احتجاج کرے، اس کے اندر وہ اسی ڈگڈگی پہ ناچتی ہے جو اس کو اسٹیبلشمنٹ اسے نچاتی ہے یا ڈگڈگی بجاتی ہے۔ حافظ نعیم صاحب کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا پہ، ویلاگرز پہ بہت سے تبصرات، تجزیہ جتنے بھی کرنے والے ان سے سن چکے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بونگی ماری کہ کراچی میں کسی اور کے مینیج کیے ہوئے جلسے پہ یہ کہا کہ عمران خان وہاں پر اسرائیل کو کنڈم کرے یا ایسا بیان دے کہ امریکہ جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اسے وہ اس کی مذمت کرے، اور کیوں نہیں کرتا۔ میں حافظ نعیم صاحب یا کسی جماعت اسلامی یا کسی اس پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کے اندر میر جعفر، میر صادقوں کی بھرمار ہے، ایک پتھر اٹھاؤ تو 10 میر جعفر اور میر صادق نکلتے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو یا حکومت ہو۔ لیکن یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا تھا، یہ کیوں بیان دلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ عمران خان امریکہ کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف بیان دے، جو اس سے پہلے وہ کئی درجنوں دفعہ دے چکے ہیں، وہ بیان دے اور پھر وہی ہم اٹھائیں اور یہ کہیں امریکہ کو کہ یہ دیکھیں عمران خان آپ کے خلاف ہے۔ یعنی کیسی کیسی چالیں جو چلنی تھی وہ چل رہے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ساری حرکتیں جب دیکھی کہ ہم ناکام ہوئے، پھر انہوں نے کچھ ایسے ستارہ شناس بٹھا دیے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ستارہ ڈوبنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ ایسے جو ہاتھ دیکھنے والے نجومی ٹائم لوگ وہ بھی میڈیا میں لا کر ایسا مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ اب ناکام ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چاہے یہ نمبردار ہو یا یہ وڈیرا ہو یا یہ ادارے کا کچھ بھی سربراہ ہو یا ملک کو چلانے والا کوئی اینٹی ہو، کیسے انہیں سمجھ نہیں آتی اور کیوں یہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں اپنے آپ کو صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی کرسی کے لیے پورے ملک کو اور عوام کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن لگائیں گے تو کب تک، چلائیں گے تو کب تک؟ یہ چیز انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں کہ چلیں ہم صرف اور صرف اتنا کر دیں کہ آپ ہمیں ایک بات کا ایک موقع دے دیں کہ ہم اس کو بیس بنا کر یہ کہیں کہ چلیں جی ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی کہ ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ کہیں کوئی خبر یا کوئی کالم ایسا لکھا جس پہ کسی کو تکلیف ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ صرف اور صرف یہ والی بات بیچ میں سے کہہ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جی چلیں جی آپ نے ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں تردید کر دی ہے۔ تو ایسے طاقتور یہاں پر اس ملک کے اندر ہیں، لیکن ایسا ہوگا بھی نہیں اور ایسا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا۔ فطرت ہے، جس طرح سے یہ ہماری ہاں رجیم چینج والی فطرت نہیں بدلتی، اسی طرح سے عمران خان کی جو ڈٹ جانے اور مقابلے والی فطرت ہے وہ بھی نہیں بدلے گی۔ ایک بار جنجو کو اگلے ویلاگ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔